کے معجزات کے بارے اگر کوئی پوچھے تو مختصر جواب یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے ایک قدم آگے بڑھے گا تو مشرک بن جائے گا، اور ایک قدم پیچھے ہٹائے گا تو محبوب پیغمبر کا گستاخ بن جائے گا۔ ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جناب آدم کی الف سے لے کر جناب عیسیٰ کی جہاں تک 7 لاکھ انبیاء مل بھی جائیں تو میرے پیغمبر سے بڑھ کر تو کیا، میرے پیغمبر کے برابر بھی کوئی نہیں۔ پوری کائنات میں جو سب سے اعلیٰ والا ہے وہی تو کالی کملی والا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج جو کہنے والا کہ نہیں مولوی صاحب ڈنڈی متوار بھائی، جی بھائی ڈنڈی متوار ہے تو وہ بھی ہمارا ہی نا بھائی، جی بھائی آج جو کہنے مولوی صاحب ڈنڈی نہ ماریے، آپ کے بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے جیسے۔ تو دو باتیں بنیادی طور پر پلے باندھ لیجیے کہ اگر میرا عقیدہ نہ ہو لیکن میں کسی کو رام کرنے کے لیے عقیدہ بنا کے بیان کروں، کسی کو مکھن لگانے کے لیے، تو رب تعالیٰ مجھے مرتے دم کالی کملی والے کا کلمہ ہی نصیب نہ کرے۔ عقیدہ جو ہمارا ہے وہ الحمدللہ وہ کھل کھلا کے بیان کرتے ہیں، اور عقیدہ ہمارا وہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں سنیے تو عقیدہ تب بھی وہی ہے، اور تبلیغ کے مرکز میں سنیے تو عقیدہ تب بھی وہی ہے۔ ہم محمود حسن سے لے کر مفتی محمد حسن تک عقیدہ ہمارا وہی ہے، جو انڈیا کی سرزمین پہ بھی وہی تھا، لاہور کی دھرتی پر بھی وہی ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو دارالعلوم دیوبند نے دیا تو وہاں بھی خوشبو والا ہے، اور عقیدہ مفتی حسن دے تو وہ بھی خوشبو والا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ نبی جو خوشبو والا تو عقیدہ بھی خوشبو والا، عقیدہ بھی خوشبو والا۔ اب جو کہنے نہیں آپ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، تو بھئی ایک بات ذہن رکھے گا، عقیدہ ہمیشہ اقرار سے بنتا ہے، انکار سے الزام تو بنتا ہے، عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ نہیں بنتا۔ گھر میں بیٹھ کے میرا عقیدہ تو بیان کرے تو میرے حضور یہ طرز عمل کو انصاف والا نہیں ہے۔ میرا عقیدہ تو مجھ سے پوچھئے، پوچھ تو بتاؤں میں، تو اگر سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ اللہ نے جن سے آدم کی افضلیت کا تاج کیسی آمنہ کے لال میں سب پہ رکھا ہے۔ اگر سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ محبوب پیغمبر کی معراج کی بلندی کیا ہے۔ اگر سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ جہاں پہ انسانی تاریخ کا سانس بھول جائے وہاں پہ محبوب پیغمبر کی عزت و عظمت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ محبوب پیغمبر ایسی تخلیق ہے جس میں خالق خود ناز کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں بیٹھ کے میرا عقیدہ بیان کر کے فتوے لگائے تو بھائی بات اچھی نہیں ہے، کیسے بھائی بات اچھی نہیں ہے۔ عقیدہ میرا تو مجھ سے پوچھ تو میں تجھے بتاؤں۔ اگر کوئی آج یہ کہے کہ فلاں بندہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے تو ایسے لانتی بدبخت کی ہم بات ہی نہیں کرتے۔ ہمیں تو ہمارے اکابر نے بتایا، پڑھایا، لکھایا، سکھایا، رٹایا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک کو اپنے جیسا نہیں بلکہ آمنہ کے لال کو کسی نبی جیسا نبی بھی کہتے تو وہ بھی پرلے درجے کا لانتی بن جائے گا، اس لیے کہ باقی نبی نبی ہے اور میرا نبی نبی نہیں، سید الانبیاء ہے۔ باقی رسول رسول ہے، میرا پیغمبر رسول نہیں، سید المرسلین ہے۔ باقی انبیاء وہ ہے جو محض مخلوق ہے اور میرا پیغمبر وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ باقی رسول وہ ہے جو اپنی اپنی قوموں کے نبی ہے، میرا پیغمبر تو وہ ہے جو ہر قوم کا نبی ہے۔ باقی رسول وہ ہے جو اپنے اپنے زمانے کے نبی ہے، میرا پیغمبر تو وہ ہے ہر زمانے کے نبی ہے۔ باقی رسول وہ ہے جو اپنے اپنے دور کے نبی ہے، اور میرا نبی تو وہ ہے جو عرشوں کا بھی نبی ہے، فرشوں کا بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرق اللہ نے شب معراج میں بتا دیا تھا کہ سب کے پاس سفیدی مسلح آمنہ کے لال کے پاس تھا۔ اگر بھئی آج کو میواتی بابو اکڑ جائے جی بھائی کہ بھائی مولوی صاحب اتنا سال ہوگا تو آگے کھڑا ہو مسلح پہ، آج تو 2 ڈھوک میں دوں گا، آگے بڑھ کے تو پیچھے کھڑا ہو جی بھائی۔ اگر یہ 2 ڈھوک دینے کے لیے ہمارا بابا چودھری صاحب آگے بڑھ جائے مسلح پر، سارے مقتدی بڑھ جائیں، آج امام پیچھے ہو کر جماعت ہو جائے گی نا بھائی۔ کیوں؟ امام امام ہے، مقتدی مقتدی ہے، مقتدیوں کے پاس صفحے ہیں، یہ 1000 ہو سکتے ہیں، امام ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے، اور مقتدی سارے مل بھی جائیں تو امام سے بڑھ کر تو کیا امام کے برابر بھی کوئی نہیں۔ پھر یہاں پر اس امام کے برابر کوئی نہیں تو اس امام کے برابر کون ہے کہ جس کی تصدیق پر ہی اللہ نے انبیاء کو نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگلی بات بنانا بھائی دیکھ مولوی پھر ڈنڈی مار دو بھائی کیسے ڈنڈی مار گیا بھائی چلو اللہ کے نبی کو اپنے جیسا تو نہیں کہتے لیکن یہ بھی تو ظلم ہے نا دیوبندیوں کا کہ اللہ کے نبی کو بھی بشر کہتے ہیں اپنے نام کو بھی بشر کہتے ہیں نبی بھی بشر اور ان کو مولوی بھی بشر عجیب معاملہ ہے تو بھائی آپ ہی بتا دیں ایک سوال کا جواب دے گا بھائی جو میرے ہاتھ میں کپڑا میں کیا بھائی ہے کپڑا میں باتیں میں کہا کہ میں سنائی لگتو بنا پھیٹو گئے مانو تو پتہ لگے نا کہ بھائی کپڑا ہے اب یہ کپڑا بھی کپڑا ہے لیکن جو خلاف کعبہ ہے وہ بھی کپڑا ہے ہم کپڑا اسے بھی کہتے ہیں کپڑا اسے بھی کہتے ہیں لیکن جب اسے کپڑا کہیں تو خلاف کعبہ جیسا کپڑا نہیں کہتے نہ کپڑا کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے یہ پانی بھی پانی ہے زمزم بھی پانی ہے جب ہم اس پانی کو پانی کہیں تو زمزم جیسا پانی نہیں کہتے اور نہ زمزم کو پانی کہنے سے اس پانی کی توہین ہوتی ہے کتاب وہ بھی ہے اسے قرآن مقدس کہتے ہیں کتاب وہ بھی ہے جو تیرے میرے بچے کے بستے میں موجود ہے ہم جب قرآن کو کتاب کہیں تو کتابوں جیسی کتاب نہیں کہتے نہ کتاب کہنے سے کتاب کی توہین ہوتی ہے نہ مدینہ کو شہر کہیں تو لاہور جیسا شہر نہیں کہتے نہ شہر کہنے سے مدینہ کی توہین ہوتی ہے اور ہم جب میرے احد کو پہاڑ کہیں جی بھائی احد کو پہاڑ جو کہیں تو انڈیا والا کالا پہاڑ جیسا پہاڑ نہ کہیں بھائی کالا پہاڑی ہم اس پہاڑ جیسا پہاڑ نہیں اور نہ پہاڑ کہنے سے احد کی توہین ہوتی ہے ایسے ہی جب نبی پاک کو ہم بشر کہیں تو ان بشر جیسا بشر نہیں کہتے نہ بشر کہنے سے پیغمبر کی توہین ہوتی نبی بشر ایسا کہ پوری بشریت جس میں ناز کرے اسی کو آمنہ کا نام کہتے ہیں سبحان اللہ نبی نور ایسا کہ نوریوں کا سردار شب معراج نبی کے دروازے پر آ کر دستک نہیں دیتا جو نبی کے تلے چوم چوم کے پیغمبر کو جگائے اسی کو آمنہ کا نام کہتے ہیں سبحان اللہ وہ محبوب پیغمبر کائنات میں آئے تو مہینہ کون سا ربیع الاول اور نبی کی دائی کون سی حضرت حلیمہ جی بھائی حلیمہ سعدیہ دائی حلیمہ سعدیہ دائی حلیمہ چلیں آج جو یہ کہ بھئی نبی بھی بشر تو بھی بشر تو بھئی تو بتا تیرا بالک کی دائی بھی دائی اور نبی کی دائی بھی دائی جی بھئی جب دائی حلیمہ کو دائی کہیں تو میرے بھائی ہم یہاں میوات کی دائی جیسی دائی نہیں کہتے نہ دائی کہنے سے دائی حلیمہ کی توہین ہوتی ہے جیسے نبی کی ذات اعلیٰ ہے ویسے نبی کی صفات بھی اعلیٰ آل بھی اعلیٰ جماعت بھی اعلیٰ داماد بھی اعلیٰ سسرال بھی اعلیٰ محبوب پیغمبر کے گھرانے کا ثانی بھی کوئی نہیں محبوب پیغمبر کے یارانے کا ثانی بھی کوئی نہیں بے شک نبی ایسا کہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرمائے ان اللہ اختارنی فاختار لی اصحابی کہ کائنات کے لوگوں میرے یاروں کے مقام کا تعین کرنے سے پہلے مجھ محمد کو دیکھو میں کون ہوں کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے جسے اپنے لیے چنا اسے محمد کی ذات کہتے ہیں اور جن کو چن چن کے اللہ نے نبی کا بیلی دوست باڑی بنا دیا انہیں نبی کے صحابہ کہتے ہیں انہیں نبی کے صحابہ کے اور آمنہ کے لال خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اس وقت تک کسی خاندان میں کبھی رشتہ کیا ہی نہیں جب تک عرش والے خدا نے منظوری نہیں دے دی اور اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ اس وقت تک طے نہیں کیا جب تک عرشوں سے خالق نے منظوری نہیں دی زمانہ آج کانٹ چھانٹ کرتا ہے یار کیسا سسرال والا کیسا داماد لگی کیسا جوائی کیسا ہم کہتے ہیں تو آج بحث کرتا ہے خالق کائنات نے 1400 سال پہلے یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا فرمایا میں محمد بھی خدا کا چنا ہوا میرے داماد بھی خدا کے چنے ہوئے میرا سسرال بھی خدا کا چنا ہوا سبحان اللہ اگر آج کوئی ہمارے گاؤں میں ہے اور کہا بھائی 24 صاحب تیری تو کہا بات ہے اور جو تمہارا جوائی ہے نا بھائی اس کو اللہ ہی بچائے جی بھائی تو 24 صاحب کیا کریں گے بھائی اسے اٹھائیں گے گاڑی میں بٹھائیں گے ہوٹل پہ لے جائیں گے دوپہر کا کھانا کھلائیں گے لیکن کھانے کی ڈشیں کون سی ہوگی چپل کباب دودھ پلاؤ گھسون پیڑا دھکم پیل مال گٹائی جوارا شیخ پوش ٹاٹن کی چٹنی دھکم کو سلام اگر تو پوچھا میں خیریت تو ہے تو جواب ایک ہی ملتا ہے تو نے ہمارے گھر کے جوائی پر اعتراض نہیں کیا تو نے ہمارے بڑوں کے انتخاب پر اعتراض کیا بے شک ہمارے گھر کا داماد وہ ہے جسے خاندان کے بڑوں نے چنا ہے تیرا میرا داماد وہ جسے خاندان کے بڑے چنے نبی کے داماد وہ ہے جنہیں خالق کائنات چنتا ہے
جب تو اور میں اپنے رشتہ داروں پر اعتراض برداشت نہیں کرتے تو محبوب پیغمبر مدنی کریم اپنے جوائیوں پر، دامادوں پر، سسرال پر، اپنی ازواج پر، اپنی بیٹیوں پر اعتراض کرنے والے کو سینے سے لگا لیں گے؟ جی بھائی نہیں، چن چن کے دیا خالق کائنات نے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بات چلی تھی دائی، دائی کون سی بھائی؟ جی بھائی جب تک ہمارا مکان کچا ہو گیا نا بھائی تو وہاں ٹائم تک ہم دور میں کہتے رہے بھائی دائی اماں. اب چونکہ ہم ماڈرن ہو گئے، رقبے ہمارے ڈیفنس میں آ گئے، اب ہم دائی کو دائی نہیں کہتے، اسے مڈ وائف کہتے ہیں. کیا بھائی؟ اور یہ تو کبھی تو وزیر صحت پاکستان کا مل جائے تو بندہ اسے پوچھے کہ بھائی دائی کا تعلق بچے کے ساتھ ہے بچے کے ابا کے ساتھ ہے؟ اگر بچے کے ساتھ ہے تو اس کا نام مڈ مدر ہونا چاہیے ہے، دائی نام اس کا مڈ وائف ہے چونکہ ماڈرن ہوتے ہیں. لیکن نبی پاک کی دائی کون ہے بھائی؟ جی بھائی حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ. جو دوست پہلے بتائے گا صحیح بتائے گا 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی قائد اعظم ٹوپی سمیت. جی بھائی نبی پاک کی دائی کا نام اور اتفاق یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کا جواب والا ہے. دائی ہوتی ہے وہ خاتون جو میرے بھائی ولادت ڈیلیوری کے موقع پر زچہ بچہ کے معاملات کو سنبھالے، اور ایسا کام دنیا کی کسی عورت نے میرے پیغمبر کی ولادت کے موقع پر کوئی نہیں کیا. سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہے جب میرا بیٹا محمد میرے بدن سے میری گود میں آیا مجھے دائی کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی، تکلیف کا احساس بھی کوئی نہ ہوا. نبی پاک دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر دائی کے. کیوں بھائی؟ کہ جب دنیا میں کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس خاتون کا سطر محفوظ ہی رہتا، اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو دائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ. شرم و حیا والے پیغمبر کے لیے خالق کائنات نے ایسا VIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ نبی دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے، تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ. سبحان اللہ. ہاں یہ دائی حلیمہ تو کافی دن کے بعد آئی تھی میرے پیغمبر کو دودھ پلانے کے لیے، اور یہ بھی جو آئی تھی یہ نہ پالنے آئی تھی نہ پلانے آئی تھی، بلکہ یہ وہ تھی اس کے مقدر میں اللہ نے نسبت محمد مصطفیٰ کے صدقے پالنا بھی لکھ دیا تھا، پلانا بھی لکھ دیا تھا. کہ دائی حلیمہ خود کہتی ہے کہ مکہ کی دھرتی پر قحط سالی کا معاملہ پیدا ہو گیا، زمانے بھر کی ساری دائیاں صبح نکلتی شام کو آتی، سانس پھولے ہوئے تھکی ہاری، ساری کہتی ہم بھی بھوکی ہیں بکریاں بھی. جب پکڑا دائی حلیمہ کی بیٹی سیدہ شیمہ کو کہ کرتی کیا ہے، کون سی وادی میں لے کر جاتی ہے بکریاں کا، وادی شادی کوئی نہیں، ہاں میری گود کے اندر ایک بچہ ایسا ہے کہ دائیاں چلتی، یہاں پہ جتنی بکریاں میرے ساتھ ہیں باقی دائیوں کی وہ اپنی اپنی جگہ پہ چلتی ہیں، لیکن جو بکریاں میری ہیں وہ چلتی کم ہیں. میرے بھائی محمد کا چہرہ دیکھ جاتی ہے کون چین کی بھرتی شادی. سبحان اللہ. وہ آمنہ بلال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھائی رائب نے اجتماع کب بھائی یاد ہے نا بھائی؟ جی بھائی ہاں. اور رائب کا اجتماع میں جوڑ والوں بڑھنا بھائی توڑ والوں نہ بننا، بڑھان کی لڑائی بڑھان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیا بھائی جوڑ والے بنے گے توڑ والے نہیں بنیں گے. آپ جو جائیں رائب کے اجتماع میں اور وہاں پہ چکوال والی ریوڑی آئی ہوئی، آپ گھر والوں کے لیے خرید لیں کوئی 2 کلو، رستے میں آپ کو گاڑی کوئی نہ ملی، چنچی پر بیٹھے ایک جگہ پہ آگے چنچی والا بھی مانا، وہاں سے آپ چلے پیدل تھکے ہارے پہنچے گھر والے کو فون پہلے کرنے میں آ رہا، اس نے گلی میں چھڑکاؤ بھی کر دیا، چونا بھی پھینک دیا، رنگین پلنگ پہ بستر بھی لگا دیا، کھانے بھی 2-4 پکا لیے، پانی بھی ٹھنڈا پنکھا شنکا بھی. لیکن جیسے ہی لا کے آپ نے ڈبے پکڑائے بیوی کو اس نے اٹھا کے پھینک سائڈ تو دل میں ٹھنڈک تو پڑ جائے گی نا بھائی. جی بھائی پڑ جائے گی، چونکہ نومبر دسمبر میں ٹھنڈک پڑے طبیعت تو ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر وہ لا کے کھانا رکھے سامنے تو جواب ایسا ہوگا تیرا پٹ پڑا معلوم کو نہیں اٹھا. کیوں بھائی؟
جو میں تحفہ لے کر آیا تو اس تحفے کو سنبھالا نہیں، قدر نہیں، پتہ ہی نہیں لگی کتنی اہتمام کے ساتھ لے کر آیا۔ ہم نے سب کچھ تو کیا لیکن نبی جو لے کر آئے ہم نے کبھی اسے دیکھا؟ جی بھائی، وہ محبوب پیغمبر جو آیا اور اللہ کے نبی ارشاد فرمائے، نبی کی زوجہ محترمہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ، جانتے بھی کون ہے؟ نبی کی گھر والی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، خدا کا انتخاب ہے، قرآن کی مندو ہے۔ اور وہ کون؟ اما عائشہ صدیقہ، جس کا نام ہے عائشہ، لیکن اللہ کے نبی محبت سے فرماتے عائشہ، اللہ تیری زندگی دراز کرنا۔ نبی نے انداز یہ سکھایا، اور ہمارے ہاں پتہ نگوڑی تو کہا میرے پٹل پلے پڑ گئے۔ نبی بیوی کو دعائیں دے اور ہمارے ہاں پاؤں کی جوتی جب چاہے گا اٹھا کے پھینک دیں۔ نبی پاک نے تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ عورت کو اللہ نے محبوبیت کے لیے پیدا کیا ہے، محبوبیت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اما عائشہ خود ارشاد فرماتی، بعض دفعہ ایسا ہوتا میں پانی پینا چاہتی تو اللہ کے نبی پوچھتے عائشہ تیرے ہونٹ کہاں پر ہے؟ جہاں پر میرے ہونٹ ہوتے رسول خدا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا میں لقمہ توڑتی کھانے کے لیے، اللہ کے نبی ساتھ بیٹھے ہوتے، ابھی لقمہ توڑتے کھانا چاہتی، اللہ کے نبی درمیان میں میرا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ میرا لقمہ میرا، کھا خدا کے رسول جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اچھا اگر ایسا کام ہمارے ہاں ہو جائے میں واقعی یقین کرے میں گلو بعد میں نہیں تو اترے کو ٹیلی فون پہلے بن جائے، میرے ابھی چھوڑو تو وہ کام صبح پر وہ جوڑوں کو بولا ہو گیا کام سے۔ اور اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا رن مریدی نہیں ہے، میرے محبوب پیغمبر کے دین کا حسن ہے۔ اور اتنا معاملہ ہم سمجھ جائیں تو یقین مانے کہ ہماری کچہریوں کے آدھے وکیل آپ کے چوک چوراہے پہ چاول چھولے کی ریڑھی لگا گئے۔ بے شک امام الانبیاء مدنی کریم کائنات میں جو آئے تو اللہ کے نبی جو آئے تو نبی سب سے پہلے پہلا نمبر لے کر آئے۔ جانتے بھی پہلا نمبر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا۔ نبی جو کائنات میں آئے تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 فٹ منہ کے بل گئے، اور نبی کے آخری پیغام یہ تھا کہ وہ ایک کے در پہ لے کے جانے والا آخری پیغمبر آمنہ کلال محمد عربی آ گیا۔ نبی آئے تو ایک کی دعوت لے کر آئے، دنیا بھر کے سارے باطل جھوٹے سہارے نبی نے چھوڑا دیے۔ اور اللہ کو ایک مانا کیا بھائی؟ توحید کس نے کہا بھائی؟ جی بھائی بھائی توحید کس نے کہتے ہیں بھائی؟ اللہ کو ایک ماننا۔ اچھا اللہ کو ایک ماننا، اگر صرف توحید یہی ہوتی نا تو یقین کرے کہ مشرکین مکہ کا بھی انکار ہی نہ۔ وہ تو خواجہ ابو طالب کے پاس آ گئے تھے، یتیم بھتیجے محمد کو سمجھائیے، سرداری چاہیے قبول کرتے ہیں، دولت چاہیے قربان کرتے ہیں، عورت چاہیے پیش کرتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، اللہ کو ایک کہے لیکن ہمارے گروہوں کو برا نہ کہے، ان کا انکار نہ کرے۔ توحید اللہ کو ایک ماننا توحید نہیں، اللہ کے علاوہ پہلے سب کا انکار کرنا پھر ایک اللہ کا اقرار کرنا، اسے توحید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، لیکن توحید ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ بیٹے بھی کوئی نہیں دیتا، بیٹے بھی کوئی نہیں دیتا۔ سب کا انکار ہے تو بعد میں ایک کا اقرار ہے۔ یہ توحید لے کر آئے خدا کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہ توحید ہمارے پاس ہے کتنی بھائی؟ جی بھائی الحمدللہ بھائی ہمارے پاس کتنی بھائی؟ جب توحید الہ کلمہ پڑھتے نا بھائی، لا الہ، الہ کے معنی کیا بھائی؟ جی بھائی اکیلے معبود کے نہیں، معبود ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، الہ کے معنی یہ ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، گھر سے ہوم سیکٹری کا فون آ جائے بچہ بیمار ہے تو میرے دل میں فوراً بات آیا کہ مسئلہ کوئی نہ بھائی اپنا ڈاکٹر صاحب ہیں سے فون کر دوں گا انشاءاللہ بچوں ٹھیک ہو جائے۔ گھر سے فون آیا کہ پولیس والوں نے آپ کے چھوٹے بھائی کو پکڑ لیا، اب بتاؤ مسئلہ کوئی نہیں، معاویہ اعظم صاحب ایم پی ہیں، مجھے فون کرے گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الہ کہتے ہیں اس ذات کو مشکل حالات میں انسان کی نظر سب سے پہلے جس ذات پہ پڑے اس ذات کو الہ کہتے ہیں۔ اب یہ میں اور آپ سارے جھانک جھانک کے، لیکن ہمارا ایک المیہ مصیبت یہ بھی
پڑوسی کے گھر میں تو جھانک لیتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے جی بھائی. اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا الہ کون ہے. کسی کے 250 الہ نکلیں گے، کسی کے 350 الہ نکلیں گے. لیکن پیغمبر دعوت لے کر جائے کہ اللہ بھی ایک ہے، الہ بھی. وہ محبوب پیغمبر جو آئے تو نبی پاک کی اماں ارشاد فرماتی ہے کہ میرا بیٹا میرے بدن سے میری گود میں آیا، میں تکلیف کا احساس ہی کوئی نہیں ہوا. سبحان اللہ. نبی کی میلاد سبق یہ دیتی ہے کہ محبوب پیغمبر ماؤں کے لیے راحت کا پیغام لے کر آئے ہیں، تکلیف کا پیغام لے کر نہیں. آج میری جوانی کو دیکھ کے، میرے چہرے کی سختی کو دیکھ کے، اگر میرے گھر میں میری بوڑھی ماں مجھے تھر تھر کانپے، دل کی بات زبان پہ نہ لا سکے، تو ایسی اولاد کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. نبی پاک وہ پیغمبر ہے کہ امام الانبیاء مدنی کریم سب زمین عرب پر موجود ہیں. امام الانبیاء مدنی کریم کے صحابہ کہتے ہیں، خاتون نے کہا اے محمد میری بات سن. کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، محبوب پیغمبر سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. جب تک وہ خاتون خود نہ ہلی، اللہ کے نبی وہاں سے ہٹے کو نہیں. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ اتنی دیر خدا کے رسول کو پابند کر کھڑا کر دیا. اور میں اس کا نام برکہ ہے، ام ایمن کہتے ہیں. ام ایمن وہی جو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، اور یہ ام ایمن وہی ہے جس نے مجھے ماں آمنہ کے مرنے کے بعد ماں بن کے پالا تھا، گھر کی نوکرانی. لیکن نبی پاک سے ہلتے ہی، اور ہمارے ہاں بھائی یقین مانے کہ ہماری قوم کے نوجوان اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اتنے نیک فرشتہ صفت لوگ ہیں کہ رات کو 2:30 بجے اٹھ کے بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کے بستروں سے نور کی قطیلیں پھوٹتی. فیس بک جو آن ہوتی ہے موبائل، اور اگر پیغام بھی آ جائے کہ ابا نے بلایا یا اما نے بلائی، یقینی بھیج دے بھائی میں مصروف بیٹھا ہوں. مصروف کے پورے ملک کا نظام بیچارہ نہیں چاہ رہا. نبی پاک اس دائی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور جب تک وہ دائی وہاں سے نہ جائے تو اللہ کے نبی جاتے ہی وہ آقا دنیا میں تشریف لائے. تو ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. یعنی نبی پاک آئے تو غلاموں کی آزادی کا پیغام لے کر آئے. اور اللہ کے نبی مدنی کریم کی زندگی کا حسن یہ ہے، کمال یہ ہے کہ میرے نبی نے کہا کام ہے، کر کے دکھایا زیادہ ہے. نبی کی ہاں تھیوری نہیں، پریکٹیکل ہے، نعرہ نہیں عمل ہے. کیسے آج 5 اسٹار ہوٹل میں اے سی کمروں میں جون جولائی کے مہینے میں کھڑے ہو کر مزدور کے حقوق کی بات کرنا بڑا آسان ہے. ہم کہتے ہیں حضور یہاں پہ مزدور سے سلام کرنا پڑتا ہے کسی لیڈر کو، تو فوٹو سیشن کے لیے اب تو گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتا کوئی نہیں، شیشہ نیچے ہو بھی جائے چاہے فوٹو جو بنوانا ہے تو ہاتھوں میں میرے بھائی دستانہ ہوگا، دستانہ نہ بھی ہو تو ڈیٹول سوپ سے ہاتھ لازمی دھوئیں گے. مزدور کا پسینہ لگ گیا کہ انفیکشن نہ پھیل جائے. یہ اس زمانے کے سب سے بڑے منافق ہیں. مزدور کی عزت و احترام میرے پیغمبر نے ہاں دیکھی. اللہ کے نبی ہے مسجد نبی میں محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں سے مسافہ کر رہے تھے. مسافہ کرتے کرتے رسول خدا کا ایک نوجوان صحابی آیا، ہاتھ کھد رہے تھے، گانٹیں پڑی تھی. آمنہ کے لال مدنی کریم نے ہاتھ پکڑا اور بابے کون ہے بھائی تو کرتا کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ پتھر کوڑتا ہوں، ہتھوڑا چلاتا ہوں. ہتھوڑا چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں گانٹیں پڑ گئی. مدینہ کے عام سے مزدور کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کو خدا کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور نبوت کے ان ہونٹوں سے بوسہ دیا جن ہونٹوں کے تقدس کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی جملہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے. وہ کون ہے جو عام سے مزدور کو ایک ہی لمحے میں فرشوں سے اٹھائے عرش والے کا دوست بنا دے؟ اسے آمنہ کا لال مدنی کریم ارشاد، وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم. ہمارے ہاں کوٹھی بڑھ گئی، بعد میں نمبردار بھی، پٹواری بھی، ناظم بھی اور چیئرمین صاحب بھی سارے آ جاتے ہو بھائی کوئی مزدور ہو بھائی چودھری صاحب کو بھی وہ پیسہ دے دے. یعنی یہاں پر نسلیں آباد ہو گئی، مزدور کی مزدوری ادا ہی کوئی نہ ہوئی. اور آمنہ کے لال مدنی کریم ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرتی ہے. اللہ کے نبی مکہ کی دھرتی سے گزر رہے تھے. امام الانبیاء مدنی کریم دیکھا کہ گھر سے کڑھانے کی آواز ہے.
آمنہ بلال ٹھہرے دروازے پر دستک دی گئی، کون؟ کہا جی فلاں سردار کا غلام ہوں اور میرے آقا نے میرے ذمہ پہ لگا دیا کہ گندم کی بوری کوٹ پیس کے آٹا بنانا ہے، اگر میں نے نہ کیا میری کھال اتار دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ عرض کی رسول بیمار ہوں اور بیماری کے چکی چلانے سے میں قاصر ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو سائڈ پہ ہو، تیرا بھائی محمد حاضر ہے۔ ساری رات میرا پیغمبر چکی چلا کے آٹا پیسے اور صبح جب اٹھتے ہوئے کہا اگر تجھے تکلیف ہو، آرام نہ ہو، بیماری رہے تو اپنے آپ کو ہلکان میں نہ ڈالنا، ہلاکت نہ ڈالنا، اسی کے ذریعے پیغام دے دینا خدا کا رسول محمد عربی چکی چلانے کو پھر حاضر ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بندہ کہنا بھائی پتہ تو تیرا بھائی بیمار ہے، تو اگلا جواب تو ڈوکرا چھوڑا ایسے بنا چلے کیوں موضوع پر پڑھا کر پتہ لگے گا نہیں کہ میرے بغیر ہے کون سا کام۔ یہاں حقیقی بھائی دربے تو ہمیں احساس کوئی نہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں زندگی کا آخری وقت تھا، محبوب پیغمبر کے ہونٹ ڈر رہے تھے لیکن نبی کی آواز میرے کانوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، میں نے اپنے کان نبی کے ہونٹوں پر رکھے تو اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری جملہ کون سا تھا؟ نماز اور غلام، نماز اور خیر کے دونوں کام ہمارے پاس۔ 97 کے اندر ایک دور گزرا جب مسجدوں پر فائرنگیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ایک جگہ علماء کی میٹنگ تھی تو مولانا عثمانی صاحب نے وہاں پہ اذراء مذاق کی، ان کا یہ دن رات فائرنگیں ہو ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ تو سب نے حیرانگی سے کہا آپ کو ٹینشن کیوں کوئی نہیں؟ تو مریں گے تمہارے مریں گے، ہمارے کارکن نہیں مریں گے۔ تو سب نے کہا جی کیوں نہیں مریں گے؟ کہیں حملہ جب بھی ہوتا ہے وہ فجر کی نماز بھی ہوتا ہے اور ہمارے گھر سے سو رہے ہوتے ہیں، جب پڑھنی کوئی نہیں تو مرے گا کون کیسے؟ یہاں پر اللہ کے نبی آخری جملہ فرمائے نماز ہو۔ اور ہمارے ہاں مولانا عبداللہ بہلی رحمۃ اللہ شجاعت مرکز ہے میواتیوں کا، وہاں پر بہلی کی سرزمین پر خدا کا ولی گزرا مولانا عبداللہ بہلی مفسر قرآن، اپنے کسی مرید سے کا پانی لے کر آؤ، مرید پانی لایا، ہاتھ ہلا، پانی گرا تو اللہ والے کا لگتا یہ ہے بھائی تو نماز میں ڈنڈی مارے۔ تو کسی نے کہا حضور نماز کا پانی سے تعلق کیا ہے؟ فرمایا جس کے معاملات اللہ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو اس کے دنیا کے معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آج ہم جو ہیں اللہ سنتا کوئی نہیں، دعائیں قبول کوئی نہیں ہوتی۔ بھائی یہاں پہ رسول خدا ارشاد فرمائے اگر کوئی بندہ کہیں پر جائے کسی کا بغیر پوچھے ایک لقمہ بھی کھا لے تو ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے 40 دن کی مقبول نمازیں، کتنی؟ 40 دن کی۔ ہمارے ہاں بھائی آلو کا ریٹ ہے بھائی 2 گاجر ہے، بھائی ریوڑی کیسے بھائی؟ تو آج بہت منہ پھلی ہے۔ اچھا گھڑی دیکھی پانی پورا لگا، ٹائم باغوں کسی کاٹ کے پانی اپنا دلہ میں، ایک دانے کی وجہ سے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور جہاں پر چوری کے پانے سے گندم سیراب ہوتی ہو پھر تو بھائی بہت جلدی قبول ہوگی نماز۔ جی بھائی نبی فرمائے غلام، اور ہمارے ہاں سورہ توا پہ رکھو گو پتہ لگے 24 پنگوں کیسے نکالے۔ نبی کہیں آسانی ہم کہیں سانی، نبی جو لے کر آئے وہ ہمارے پاس ہے کیا؟ امام الانبیاء مدنی کریم کی دائی اماں سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا تھا، نام اس کا عبداللہ تھا۔ کیا نام بھائی؟ عبداللہ۔ اور یہ عبداللہ محبوب پیغمبر کا دور شریف بھائی ہے۔ دائی حلیمہ کہتی دائیں چھاتی سے میں اللہ کے نبی کو پلاتی تھی، بائیں چھاتی سے اپنے بیٹے کو پلاتی تھی، لیکن تمنا دل کی یہ ہوتی میرا اپنا جایا بیٹا بھوکا رہے تو رہے لیکن آمنہ کا لال نہ بھوکا رہے۔ جب بھی میں ایسا کرتی کہ اپنے بیٹے محمد عربی کو دوسری سائڈ سے پلانے کی کوشش کرتی تو اللہ کے نبی پیتے نہیں تھے۔ کیوں؟ نبی نے دنیا میں آتے ہی زمانے کو بتا دیا میں محمد بھائیوں کے حق دلوانے آیا ہوں، کھانے نہیں کھانے۔ ہمارے ہاں ابا جی بیمار ہو گئے، ابا جی گئے بے ہوشی میں تو سادہ کاغذ پہ ابا جی کو اٹھو، برادری کو فون بعد میں کرتا ہے، انگوٹھا پہلے اللہ بخشے ابا جی مرتے مرتے بھی سارا کچھ میرے نام کر دو۔ یہ پرلے درجے کی وہ بے ایمانی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم جنہیں کافر کہتے ہیں، جنہیں بدترین کافر کہتے ہیں،
ان کا بھی زمین کا ایک ٹکڑا کو نہ کھا لے تو قیامت کے دن جہنم کا توق بنا کے گلے میں ڈالا جائے. کافر کی زمین ایک انچ کھاؤ جہنم کا توق بن جائے, مار جائے گی زمین ساری ہڑپ کر جاؤ. جی بھائی تو سکون تو آ جائے گا. پھر یہاں پہ بھائیوں کی نہیں, یہاں تو خیر سے بیٹیوں کا ساتھ بھی معاملہ ہے. نبی جو آئے تو اس دن جتنے افراد پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے بیٹے تھے. کیوں؟ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہ تھی کہ نبی بھی دنیا میں آئے بیٹوں کو زندہ درگور بھی کر دیا. ہم کرتے ہیں زندہ درگور بھائی, ہم بھی کرتے ہیں زندہ درگور بھائی. مشرکین مکہ کرتے پیدا ہونے سے پہلے. ہمارے ہاں اللہ نے خوشی دکھائی, بھائی مبارک ہو یار, سونے پہ کوئی خوشخبری ہے, ہمیں خوشخبری دے کر دعا کر, بھائی ہفتہ بعد ٹیسٹ کروا. ہفتہ بعد ٹیسٹ ہوا تو وہاں پہ کہا گیا اللہ نے بیٹی کو قدم لکھا. اچھا بیٹی ہے, صفائی کرنا. کیوں؟ مشرکین مکہ پیدا ہونے سے بات کرتے ہیں, ہم تو ان روحوں کو زمانے میں آنے ہی نہیں دیتے. اس سے بڑا عذاب ہمارے یہاں پہنچا. اگر ہماری قوم میں 3 چے ختم ہو جائے نا بھائی, تو یقین کرو ان چودھری جیسا کائنات میں کوئی بھی چودھری نہیں ہوگی. کاچی بھائی باڑک کو ہونا پہ چوچک, بابا کا مرنا پہ چہلم کا چاول, اور شادی کا موقع پہ چابی. یہ 3 وہ بڑی مصیبتیں ہماری قوم کے گلے میں پڑی ہیں. اگر یہ 3 لعنتیں آج بھی ہماری قوم کے گلے سے نکل جائے تو یقین مانے اس قوم جیسا کوئی بھی ہوگی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے بھائی, تلا جانتے رائے گڑھ میں تبلیغی مرکز سے بالکل سامنے حافظ بلال صاحب ہمارے دوست ہیں. میں نے ان کے رشتے کی بات کی, نشتر تعلق میں مولوی صاحب وہ بھی میواتی ہے. میں نے کہا بھائی ہمارا میواتی چھوڑو بھائی, اچھا خاصا ہمارے شریف آدمی رشتہ چاہیے واسطے. اگلے مولوی صاحب کا جواب کیا تھا, بھائی ہم گاڑی تو نہ دے سکے, 2 موٹر سائیکل دے دیں. گاڑی تو نہ دے سکے, 2 موٹر سائیکل دے دیں. میں نے کہا بھائی ایک چلائے گا مولوی, دونوں چلائے گا, دوسری میرے کو کون چلائے گا بھائی صاحب. یعنی عذاب ہم نے خود بنا دیا. نبی پاک نے دین دیا تو اتنا آسان دیا. سیدنا عبد الرحمن ابن بہت بڑے تاجر ہیں, نبی پاک کے مکہ کی مدینہ کی دھرتی پر آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا خیر ہے, داغ کیسا لگا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کل میں نے نکاح کیا تھا, خوشبو لگائی تھی, داغ باقی رہ گیا. اتنا آسان طریقہ. نبی پاک کا قبر میں اترنے کے بعد سب سے آخر میں دیدار کرنے والا کون؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ. جب اللہ کے نبی کو قبر میں اتارا گیا تو قبر بغلی بنائی گئی, 9 اینٹیں لگی قبر بند کرنے کے لیے. حضرت مغیرہ بن شعبہ وہیں پر کھڑے تھے. افسوس کے عالم میں انگوٹھی ہاتھ میں گھما رہے تھے, اللہ کے نبی پردہ فرما گئے. اسی پریشانی کے عالم میں انگوٹھی نکلی, خبر نہیں گئی. تو جناب سیدنا علی کے مرتضیٰ سے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ پیغمبر کے صحابی نے کہ اے علی میری انگوٹھی گر گئی. تو سیدنا علی کا قبر میں اتر, انگوٹھی نکال لے. یہ قبر میں اترے تو جا کے بیٹھ گئے. صحابہ کہتے باہر نکل, کہتے اب نہ بھائی. میں کیوں کہتے قبر بند کر دو. مجبور ہو کے نبی کے صحابہ نے قبر بند کرنا شروع کی. جب اتنی جگہ رہ گئی جس سے کوئی انسان آسانی سے نکل سکتا ہے, پھر کہا ٹھہرو مجھے نکلنے کا مسئلہ کیا تھا کہ انگوٹھی گری بہانہ بن گیا. میں قبر میں اترا تو محبوب پیغمبر کا دیدار کیا, لگاتار کیا, بار بار کیا, ایسے کیا کہ چہرہ نبی کا تھا, آنکھیں میری کی تیسرا کوئی بھائی نہیں. اب قیامت تک جب وہ کہے گا کہ پیغمبر کا آخری وقت میں آخر میں دیدار کرنے والا کون, میں کہوں گا میں مغیرہ بن شعبہ. اور جانتے یہ دعویٰ نہیں تھا, کردار ایسا تھا. یہ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ سن 7 ہجری ہے, ذیقعدہ کا مہینہ ہے, اللہ کے نبی ہے, 1450 یاد محبوب پیغمبر کے حدیبیہ کے مقام پر تھا. یہ پیغمبر کا صحابی ہے اور اس کا سگا چچا نبی کا دشمن تھا. وہ مذاکرات کرنے آگے نبی پاک کی ذات سے. جیسے ہی مکہ کے سردار نے کہا نا اے آمنہ کے لال, یہ تیرے بھوکے ننگے صحابہ جن کے بعد تن ڈھانپنے کو کپڑا کوئی نہیں, کھانے کو کھجورے کوئی نہیں, لڑنے کو تلواریں کوئی نہیں, سواری کے جانور کوئی نہیں, ان کو لے کر آ گئے آپ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے. جب ہماری قوم کی فوج آئے گی, مکہ کی فوج آئے گی, تیرے یار تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں. جیسے ہی جملہ کہا اس نے نبی کی توہین کرنا چاہیے تو نبی کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا تھا, اور جناب امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی زبان پہ اس سے پہلے گالی کبھی نہیں آئی تھی. یہ شخص اٹھا
اس کافر سے کہا اور لات و منات کے غلیظ کیچڑوں کو چوسنے والے لاپات کو چھوڑ. لات جانتے بھی کون ہے؟ لات جی بھائی جب بت نہیں ہے بھائی، بت نہیں ہے. الہ مذکر ہے، لات مؤنث ہے. منان مذکر ہے اور منات مؤنث. ایسے بدبخت تھے لوگ جنہوں نے خدا کی بیویاں بنائی تھی. ابو بکر صدیق نے جملہ کہا کہ اوے زنانہ خداؤں پہ گزاری. کیا اگر کوئی نبی کی توہین کرے نا اسے پھر جی سر کیا کہا، کیا فرمایا؟ یہ انداز نہیں ہے نبی کے غلاموں کا انداز ہے کہ توبہ رکھو. کیا بات اس انداز میں کرو کہ اندر تک اتر جائے. لات و منات زنانہ خداؤں کے پجاری، تیری اوقات کیا ہے کہ تو میرے محبوب پیغمبر سے سوال درازی کرے؟ جب تمہاری فوج آئے گی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ نبی کے یار اپنی لاشوں کا اتنا ڈھیر لگا دیں گے کہ تمہاری تلواریں تو کجا، تمہاری ناپاک نگاہیں بھی پیغمبر کے پاک وجود تک پہنچنے نہیں پائیں گی. حیرانگی کے عالم میں کہنے لگا اللہ کے نبی سے مشرکین مکہ کا سردار آمنہ کا لال کون ہے بھائی؟ اتنی گرم طبیعت کا مالک، چھوٹی سی بات پہ آپ ایسے باہر ہو گیا. تو اللہ کے نبی فرمایا پہچان پہچان پہچان، یہ کوئی اور نہیں میرا یار اول ہے، وفادار اول ہے، جانثار اول ہے، اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو کافروں کا سردار کہتا ابو بکر چھوٹی سی بات پہ بھائی تو آپس میں باہر نکلوا، برداشت تو کر لیتا میری بات کو. لگتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنگت سے میرا دماغ خراب کر دیا. جیسے آج کہتے بھائی تو چھوڑ دو پڑھو لکھو، بھائی مولوی کا پلے کا حل ہو تو بھائی تیرا دماغ ہی خراب ہو. یہ اعتراض کرنے والوں کا نیا اعتراض نہیں ہے. ان کا اعتراض نیا نہیں تو ہمارا جواب بھی نیا نہیں ہے. جواب وہی ہے ابو بکر صدیق والا. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ہی جملہ کہا، اوے مشرکین مکہ کے سردار، امام الانبیاء مدنی کریم کی ذات کے بارے میں توہین والا جملہ کہے ابو بکر بھی موجود ہو یہ ممکن نہیں، کوئی نہیں. اب پہلے نبی کو تڑی لگا رہا تھا، پھر نبی کی منت دینے لگا آمنہ کے لال مہربانی کیجیے جنگ کو ٹال دیجیے. اگر جنگ ہو گئی تو نقصان بڑا ہوگا. کیا ہوگا؟ مکہ والے مارے گئے تو آپ کی قوم ماری جائے گی، مدینہ والے مارے گئے تو آپ کی جماعت ماری جائے گی. ہاں جو مرے گا مسلمانوں کو مرے گا، ان کی تو باڑیاں خیر سے ہیں تو اس کی مارے گی. کافر کی فطرت یہ ہے کہ مسلمان کو موت سے ڈراتا ہے، لیکن جب مسلمان کا ہاتھ اٹھ جائے تو پھر یقین کریں کہ افغانستان کی دھرتی پر دیکھ لیں امریکہ کو پتہ ہی کوئی اگواڑا کون سا ہے، پچھواڑا کون سا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نسوار کھانے والوں نے یوں پریس کیا، یہ ڈرانا چاہتے ہیں مسلمان کو موت سے. جیسے نبی کو تڑی لگائی تو نبی کا پروٹوکول آفیسر، نبی کا باڈی گارڈ، اونچا لمبا قد، گوری رنگت، سنہرے بال، چہرے پر کالا نقاب، ہاتھ میں نبی تلوار، نبی کے پیچھے کھڑا تھا. جیسے اس کافر نے ہاتھ لگایا منت کرنے کے لیے نبی کی داڑھی کو تو نبی کے باڈی گارڈ نے تلوار اٹھائی اور تلوار کا دستہ مارا کافر کے ہاتھ میں. کہا ناپاک مشرک، ہاتھ پیچھے کر، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اپنے ناپاک ہاتھ میرے پیغمبر کی داڑھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حیرانگی کے عالم میں مشرکین مکہ کا سردار کہتا ہے آمنہ کے لال یہ کون ہے؟ اتنی گرم طبیعت کا مالک، پتہ ہی نہیں سفیروں سے بات کیسے کی جاتی ہے. جیسے آج ہمارے جمہوریت کی ڈگڈگی پہ ناچنے والے دم کٹے نر کہتے ہیں سفیر کو نکال دو، سفیر کو نکال دو. یہ سفیر کو کیوں نکالے؟ سفیر کو، سفیر اگر پیغمبر کا گستاخ ہو تو وہ عزت کے لائق ہے، وہ عزت کے لائق. پھر نبی کے صحابی کا انداز یہ ہے کہ تیرے جرات کیسے ہوئی تو میرے محبوب پیغمبر کے طور پر. تو حیرانگی کے عالم سردار کہتا آمنہ کلام کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے چہرے سے نقاب کھینچا، فرمایا پریشان کیوں تھا، اب پہچان کون ہے؟ کوئی اور نہیں، تیرا سگا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ. تو چچا کہتا بھتیجے سے کہ شرم رہی، چچا کو نہیں پہچانتا. فرمایا میں ایسے کسی چچا بچہ کو نہیں پہچانتا جو آمنہ کے لال کو نہیں پہچانتا. سبحان اللہ. یہی ہے وہ مغیرہ بن شعبہ. اور اس کا اگلا کمال دیکھیے، جب ایران فتح ہوا نا سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ، فاروق اعظم کے دور میں، تو جو میرا بھائی کمیٹی گئی تھی نا، ٹیم گئی تھی تبلیغی جماعت والی بیان کرنے کے دعوت دینے کے لیے، اس کا متکلم بھی ہوئی. سبحان اللہ. یہ متکلم جو پہنچا شاہ ایران کے دربار میں تو کیسے
کھچر تھا، پاؤں سے لنگڑا تھا، ہاتھ میں نیزہ تھا، اور ایران کے قالین پر نیزہ مارتے مارتے یوں پہنچے بادشاہ کے تخت کے پاس کہ جب ان کا اپنا کھچر لیڈ کرتا جا رہا تھا تو دائیں بائیں والے فواد چوہری کو تو شرم نہیں آتی سردار کے سامنے سردار میں، تو آگے بھی نبی کا یار تھا، سبحان اللہ، نبی کا یار تھا، ٹک کے گیا، ٹک کے خود نہیں ہے، تیرے سردار نے بولا ہے، اور مذاکرات ہوں گے تو برابری کی سطح پر ہوں گے، نیچے لگنے والے کوئی نہیں۔ ایرانی سرکار کہتی ہے تم عرب کے لوگ ہو اجر و گواہ، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تہذیب انسانی کا، اس حالت میرے پاس کہو تمہیں معاف کرتا ہوں، فی فوجی تمہیں اتنا وظیفہ بھی دیتا ہوں۔ تو نبی کے یار نے کہا تیری بات سچی ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ ہم سے بڑا ذلیل و خوار کوئی نہیں تھا، پھر اللہ نے کرم ہم پہ دے دیا کہ اپنا پیغمبر ہمارے درمیان بھیج دیا، نبی کا ساتھ ملنا تھا، اب کائنات میں ہم سے بڑھ کر عظیم کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، خود کو بھی پہچانتے ہیں، مصطفیٰ کی نسبت کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو شاہ ایران نے گلوی کھا کے کہا اچھا تجھے میرے ملک سے ملے گا تو سوائے دھول مٹی کچھ نہیں ملے گا۔ مٹی اٹھائی، ٹوکری میں رکھی، پیغمبر کے یار کے سر پہ لگا، تجھے اس کے ساتھ کچھ بھی۔ نبی کا یار بڑا وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا مال بھی دیکھ لو اور مجھے فروخی 2.5 ہڈیاں کی چلے اس پر چوڑا ہو گیا بھائی، 2.5 ہڈیاں مال بھی چوڑا ہو کے چلتا کیوں ہے؟ بدر کے میدان میں نبی کا صحابی ہے، نام ان کا ابو دجانہ ہے، سرکار کے یار کا لڑنے کا انداز یہ تھا جب دشمن سامنے ہوتا تو یہ میرے بھائی لوہے کا سامان سارا اتار کے سرخ پٹی سر پہ باندھ کے دشمن کے مقابلے میں آتا تھا، دبلا پتلا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کی چال دیکھا، اکڑ کے چلتا ہے، تو اللہ عرشوں سے اعلان کرتا ہے کہ اکڑ والی چال اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کوئی نہیں۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگرچہ اکڑ والی چال اللہ کو پسند کوئی نہیں، لیکن جہاں پر دشمن رہتے ہو نا تو وہاں پہ کپڑا پہاڑوں کے چلے بندو تو اللہ بھی فخر کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں پہ بھی اپنی ذات اوقات کو نہیں دیکھنا، کیونکہ ایک ہی جملہ دیکھنا جو دشمن کو جلانا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، دشمن کو جلانا یہ بھی عبادت ہے، دشمن کو جلانا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے کبھی کہا لکھا یغیظ بہم الکفار، اللہ نبی کے یاروں کو شان دیتا ہی اس لیے ہے تاکہ دشمن کو اور آگ لگے۔ کیسے بھائی؟ اور یہ چیز ہمارے میواتی میں بہت زیادہ بھائی کیسے مکان بڑھا لیو اور خیر مکان بڑی سو 1 فٹ اونچا بڑھا تو پھر بنگلہ پہ بھاجن بڑی ہوتا کا کیسے لگاتے ہیں؟ کام دیکھ لو بھیا کا محلہ سے 1 فٹ اونچے ہو تو اسے جب پتہ لگا کہ تبصرہ ہوا ہے بنگلے پر بیٹھ کر کے محلے سے 1 فٹ اونچا تو اس نے خیر سے شہر میں ماربل پہ اڑا دی، تو جلنے والوں نے پھر کہا اب یہاں کو ضرور ٹھیک ہے فضول خرچی کری ہے۔ جب اسے یہ پتہ لگا اس نے خیر سے مکان سارا پینٹ بھی کرنا، تبصرہ پھر ہوا تو سیدھا گیا لاہور اور وہاں سے کیا کہتا ہے ویسے اردو میں کہتے ہیں برقی کورکو میں ایک سارا سارا نے مرچ لے آیا اور لا کے مقام میں مرچیں لگا دی۔ تو کسی نے پوچھا بھائی اب یہ کیوں کیا؟ کہتا یا واسطے بھائی تاکہ شریکل ہو آگے لگے۔ یہی ترجمہ ہے قرآن پاک کی آیت کا یغیظ بہم الکفار کہ اللہ نبی کے یاروں کو مقام بلند دیتا ہے اس لیے تاکہ شریکل ہو آگے لگے۔ نعرہ تکبیر، اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اب انہوں نے مٹی رکھی سر پہ اور اطلاعے پہ چلے تو ایران کے بادشاہ کے مشیروں نے کہا تم نے تو بڑی بیوقوفی کی، جیسے ہمارے ہم بیوقوفی کرنے کے بعد بعد والے بتاتے ہیں بیوقوفی، اور ہمارے تو خیر سرکار ہی ایسی جو کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی بشنا بیگم بتاتی ہے کہ بھائی تو پاکستان کو وزیر اعظم بھی ہے۔ ایسے کہا ایران کے لوگوں نے بھائی تمہیں چبل بات نہیں۔ تو شاہ ایران نے کہا کہ چل دیکھو یہ لوگ ہیں کتنے ہیں، کہاں پر ہتھیار کتنے ان کے پاس۔ جب یہ ایرانی جاسوس پہنچے تو نبی پاک کے صحابہ ایران کا نقشہ بنا کے تشکیلات کر رہے تھے کہ ایران کا نظام ہمیں چلانا کیسا ہے۔
تو ایران کے سارے مشرکوں نے کہا بادشاہ سے تیرے جیسا چمک کا پتر ہی کوئی نہیں جو اپنے ملک کی مٹی اپنے ہم دشمن کے حوالے کرتا ہے. اور یہ انداز مولویوں میں مولوی صاحب آئے گھر میں مدرسے کی دال کھا کر بیگم سے پوچھا بھائی گھر میں پکا کیا ہے؟ مولوی کے گھر میں پک جائے قیامت کی نشانی ہے. کس لیے بھائی تنخواہ دینی ہی آپ نے 6,000 تو مولوی پکایا نا بچوں کو کھلائے گا. جی بھائی تنخواہ کتنی؟ 6,000. کتنی بھائی؟ 6,000. وہ بھی جمعے کے 4 قسطوں میں. اور بعد میں اگلا جملہ یہ بھی ہوتا بھائی مولوی صاحب نے بڑھ جائے نا کھاتا میں ویڈیو انکم نہیں ہوئی. 6,000. مولوی گھر آیا اگر مولگاڑی بیچاری کبھی بیٹھی تھی آپ بتاؤ کھاک پکائی میں نے تجھ میں ہے تو نے کبھی خاک پکائی سوا پکائی. جب سوا کو خاک کہتے ہیں خاک کو الٹا کرو کاک کہتے ہیں کاک کے معنی محل کے ہیں محل کو الٹا کرو لحم ہے تو لحم کا مطلب گوشت پکا ہے. اور بھائی خواب دیکھنے پر تو پابندی کوئی ایسے ہی شاہ ایران نے کہا کہ مٹی رہ جا اور نبی کے یاروں کا کہ ایران کو اللہ نے ذلیل کر کے محمد کو غلاموں کے حوالے کر دیا. یہی وہ صحابی ہے میرے محبوب پیغمبر کا جو قبر میں آخری وقت میں اترا تھا. بات چلی کہاں سے تھی اس صحابی کو کسی نے بھیجا بھائی فلاں گھر میں رشتہ ہے تم میری طرف سے وکیل بن کے رشتہ طے کر کے. اب جب گئے وہاں پر جس کو بھیجا وہ کافی دیر کے بعد آئے تو انہوں نے پوچھا بھائی خیر دن دیر کہاں لگا دی کہ بھائی میں نے رشتہ پیش کیا تھا. انہوں نے کہا بھائی اس کی تو عمر زیادہ ہے. میں نے کہا پھر تو کرنا چاہے تو کر لے گا پھر میں رشتہ کر کے آ رہا ہوں. اتنا سادہ سا انداز. اور ہمارے ہاں خیر سے جی بھائی ہمارے ہاں 88 لاکھ مسلمان بچیاں وہ ہیں جو ہماری خود ساختہ رسومات کی بنیاد پہ اپنے ماں باپ کے دروازے پر بوڑھی ہو چکی ہیں. کیا جہیز جیسی لعنت نہ ہونے کی بنیاد پہ خمیاسہ یہ ہمارے نباتوں کے سب کے حساب کہ جنہوں نے چابی کو فرض عین قرار دے دیا. نبی پاک جو کائنات میں ہے تو اللہ کے نبی دیا کیا تھا اپنی بیٹی کو اور نبی نے بیٹے کو دیا تھا وہ کس سے دیا تھا حضرت علی نے زینہ بیٹی تھی اللہ کے نبی نے علی کے پیسوں سے جہیز کا سامان خرید کے سیدہ فاطمہ کو دیا. کیوں کہ بھائی جس نے گھر بسانا ہے گھر بسانے کے سامان لانا اس کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے کہ جگر کا ٹکڑا بھی دے دیا سب کچھ دے دیا. آگے جمائی شریف لگتی ہو تو اپنی چھوڑی کو دیوں کرو کوئی احسان ہو جائے تو جانا کیا نبی جو لے کر آئے کہ آج وہ ہمارے پاس ہے جی بھائی. چلے بات کہاں چلی تھی ہم بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے تک بنیادی وجہ ایک ہی ہے. یہ جب جوان ہوگی 20-22 سال کے بعد گاڑی کہاں سے لوں گا چابی کہاں سے لوں گا جوائی جیسی آفت کو کیسے سنبھالوں گا. یہ وہ وشواس بس میرے بھائی کے خدشات ہیں جو خود ہم اپنے ذہنوں میں پالتے. اور ہمارے ہوتا کیا ہے باپ اگر مر جائے تو بیٹی کو پہلا جملہ جو ہمارے گھروں میں سننے کو ملتا ہے اگر تیرے ہاتھ میں ہاتھ حصوں مانگو نے تو نہ تو چوچک دے گا نہ بھاگ دے گا. تو ہم سو گئی ہم تو سو گئے. جب وجہ بھائی اس لیے کہ ہم نے بہن کی شادی کر دی. شادی اگر بہن کی ہوئی تو بھائی کی بھی تو ہوئی. اگر وہ اس کے باوجود پراپرٹی میں حصہ دار ہے اس کا حصہ کیوں نہیں. چلے بات اپنی ختم کیا. نبی اکرام نے انداز سکھایا. اللہ کے نبی کا بھائی بھی کوئی نہیں نبی کی بہن بھی کوئی نہیں. نبی کی بہن بھی کوئی نہیں. یقین مانے ابھی مولوی صاحب نکلے باہر تو 5 سال تو گرا دے گا مولوی صاحب. یعنی مولوی بلائے گا حضور کا آئندہ ہی مولوی نہ بلاؤں گا. اللہ کرے ایسے ہی اللہ کرے. سننے کو ملتا کیا ہے اگر تو نے پراپرٹی میں حصہ مانگا نبی پاک کا بھائی بھی کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں. غزوہ حنین میں ایسا ہوا کہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے نام ان کا شیبہ ہے. ان کے گاؤں بستی کے کچھ لوگ پاک پیغمبر کے صحابہ کے ہاتھوں قیدی بن گئے. یہ خاتون دوڑتی آئی میدان جنگ میں اور نبی کے یاروں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ تب وہی محمد رسول اللہ. تب وہی محمد جو عبد المطلب کا پوتا ہے. کہاں وہی اچھا بھائی وہ تو میرا بھائی ہے. کیا ہے بھائی ہے. ہمارے یہاں چلتا ہے بھائی چاچا تاؤن میں بھائی ممکن ہے کہ ہماری نئی نسل کو رشتے کی لذت کا پتہ ہی کوئی. نبی پاک کی اماں سیدہ آمنہ کا سگا بھائی کوئی نہ تھا.
سیدہ آمنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کے ماموں کا بیٹا ہے، اسے بھائی کہا کرتی تھی، اللہ کے نبی ماموں کہا کرتا تھا۔ سگا کوئی نہ تھا تو اللہ کے نبی یوں رشتے پالے۔ اور ایک موقع پر رسول خدا نے کیا کیا، اپنے یاروں میں بیٹھے اور سعد ابن ابی وقاص کا ہاتھ پکڑا اور آمنہ کے لال نے ہاتھ کیا اونچا اور کہا باڑی بتاؤ کوئی ایسا ماموں ہے جیسے میرا ماموں ہے؟ یہ اعزاز اور فخر دیا رسول خدا نے سعد ابن ابی وقاص کو۔ نبی یہ بات فخر کریں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا بھائی، اماں فوت ہو گئی، ہمارے بھائی ہیں بھائی اقبال میواتی صاحب، کل ان کی والدہ فوت ہوئی تو انہوں نے جملہ کیا کہا جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ اماں فوت ہو گئی دعائیں کرنے والا کوئی جی، جملہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس پیغمبر کا دامن پکڑا ہے، اس نبی نے کسی میدان میں ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ امام الانبیاء مدنی کریم فرماتے اس کے 2 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، قیامت کے دن وہ بچے شفاعت کریں گے، اللہ قبول کرے گا، ماں باپ کو معاف کر دے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اگر 2 نہ ہو 1 ہو، ورنہ وہ 1 شفاعت کرے گا، اللہ قبول کرے گا، ماں باپ کو معاف کر دے گا۔ ایک صحابی اور اٹھے، اور کتنا بڑا احسان ہے نبی کے صحابہ کا ہماری ذاتوں پر کہ جو سوال آج ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں وہ صحابہ نے 1400 سال پہلے پوچھ کے امت کے حوالے کروائے کہ یا رسول اگر اولاد ہو ہی کوئی نہ، کسی کے دامن میں میٹھا پھل ہو ہی کوئی نہ، تو اللہ کے نبی نے وہ جواب ارشاد فرمایا جن کے ہم اولاد کوئی نہیں۔ ہاں ہمارے کیا کہتے ہیں مسلم میراتی میں، اگر کوئی نوجوان بتا دے نا بھائی تو یقین مانے کہ 100 روپے اصلی میں نہ دینا، جس کی اولاد کوئی نہ ہو، نسل آگے نہ چلے، میواتی میں سے کیا کہتے ہیں بھائی جی بھائی۔ اچھا پہلی خوشی تو مجھے یہ ہے کہ بزرگ ابھی بھی اپنے آپ کو نوجوان ہی سمجھتے ہیں، اور جوان کا ہوتا پاپا جی نے سب سے بڑی بات ہے جی معصوم میں اوتڑو جس کی نسل نہ چلے، جسے عربی میں کہتے ہیں ابتر، کہ جس کی نسل ختم ہو جائے، یہاں پہ جس کی اولاد کوئی نہ ہو اوتڑو تو نسل نہ چلے گا، لیکن اللہ کے نبی نے اعزاز کیا فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں شفاعت وہ کریں گے، جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے شفاعت وہ کرے گا، اور جس کی اولاد ہی کوئی نہ ہو تو قیامت کے دن میں محمد اس امتی کی شفاعت۔ ایسا جملہ کہا آمنہ کے لال نے جن کی اولاد کوئی نہیں، وہ بے اولادی کا دکھ بھول جائے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی، دعائیں ختم۔ آمنہ کے لال فرماتے میں محمد لوارث نہیں چھوڑتا، ماں اگر فوت ہو جائے ننہال والوں کے ساتھ، نانا مامان کے ساتھ اچھا سلوک تم کرو، ماں کی زندگی میں اللہ جو رحمت ہے تمہیں عطا کرتا تھا اب بھی وہی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء مدنی کریم کی بہن بھی کوئی نہیں، بھائی بھی، یہ دائی کی بیٹی آ گئی نبی کی بارگاہ میں پہنچی اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خاتون کہتی ہے تمہارے پیغمبر کی بہنوں، اللہ کے نبی ہم نے سنا کبھی نہیں، تو آمنہ کے لال نے فرمایا توہین نہ کرو، تذلیل نہ کرو، تذلیل نہ کرو، تکذیب نہ کرو، عزت کے ساتھ لے کر آؤ۔ جب خاتون آئی تو پیغمبر نے چادر بچھا کے بٹھا لیا۔ نبی کا تعارف ابھی تھا نہیں، لیکن نبی نے خیر کی بیٹی کو بھی چادر بچھا کے بٹھایا۔ اور ہمارے ہاں تو باپ کا مرنا تو بات بھائی لوگوں نے کھینچنے میں باہر کا سانسو، کیوں تمہیں حصہ کیوں مانگا ہے؟ ماں باپ جو مر جائیں گے بیچاری گھر میں جو آ جائے تو یقین مانے کہ بادامی باغ میں کھڑا ہوا اجنبی مسافر اور باپ کے مرنے کے بعد یہ بہن جو اولاد کر رہا ہے، ایک بھائی اس کمرے میں، ایک اس کمرے میں، اس کمرے میں بیچاری کھڑی، جاؤں تو جاؤں کس طرح؟ نبی پاک کی بارگاہ میں خاتون جو آئی تو اللہ کے محبوب میں معاملہ کیا ہے، میں کیسے پہچانوں کہ وہ ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ ذرا آنکھیں اٹھا کے دیکھی صحیح کہ میں کوئی اور نہیں، دائی حلیمہ کی وہ بیٹی سیدہ شیبہ ہو جو بچپن میں آپ کو جنگل میں لے جاتی، بکریاں چراتی، تیرا چہرہ بھی بڑھتی جاتی، تیری ناک بھی بڑھتی جاتی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ناک کون سی پڑی تھی؟ تو یا رسول اللہ جب میں آپ کو بچپن میں اٹھاتی تو میری زبان پہ بے ساختہ یہ ناک آ جاتی کہ اے اللہ جب تک زمین و آسمان باقی ہیں میرے لیے میرے بھائی محمد کو باقی رکھ، زمین و آسمان رہے نہ رہے میرے بھائی محمد کا نام بھی باقی رہے، میرے بھائی محمد کی شان بھی باقی رہے۔ ہم چلے تھے میلاد مصطفیٰ سے بات پہنچی دائی حلیمہ تک، دائی حلیمہ سے دائی حلیمہ کی بیٹی تک۔ الحمدللہ ہم نبی کی نسبت کو یوں مانتے ہیں، نہ نبی کو بھولے، نہ نبی کی دائی کو بھولے، نہ نبی کی دائی کی بیٹی کو بھولے۔
نسبت رسول خدا کے پیغمبر نے پوچھا آئی کیسے؟ عرض کیا رسول اللہ میرے خاندان کے کچھ لوگ ہیں گرفتار ہو گئے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، قیدیوں کو آزاد کر دیجئے۔ تو آمنہ کے لال کو تو بڑی دیر کر دی، میں نے تو کار ایک قیدی یاروں میں تقسیم کر دی، جو کی بہن ہے بھائی کے دروازے پر آئی، میں محمد نے خالی نہیں رکھا۔ اس لیے نبی پاک فرماتے ہیں گھر میں بہن بیٹی کے لیے اگر دینے کو کچھ نہ ہو اور بندہ کا بھائی کچھ ادھار دیو بھائی میں نے بدائیگی کرنی ہے، تو عاملہ کا لال فرماتے کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ جو بندہ اپنے گھر کی صرف نازل پر خرچہ کرے گا، اگر ایک قرضہ بھی لے تو یہ قرضہ اس کے ذمہ نہیں بلکہ عرش والے خدا کے ذمہ ہے۔ کیا کچھ بھی نہ ہو لیکن خالی نہ لوٹو۔ پوچھا کیسے؟ یا رسول اللہ قیدی تو میں سارے تقسیم کر دیا، لیکن ہاں بہن ہے بھائی کے دروازے پر آئی، بڑی امیدوں کے ساتھ آئی، میں تجھے بتا دوں میں ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیروں نا تو پھر تم کہہ دینا کہ یا رسول اللہ وہ قیدی۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، خاتون کھڑی ہو گئی، نبی پاک نے کہا میں نے قیدی آزاد کر دی، ہم جو میرے حصے کے ہیں وہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جنہیں نبی قیدی نہ بنائے صحابہ کیسے بنائے؟ سبحان اللہ۔ نبی کے صحابہ نے قیدی آزاد کر، ایک دو نہیں کئی 100 قیدی تھے، آئی تو اکیلی دن گئی تو سینکڑوں کو آزاد کروا کے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہو دائی کی بیٹی، اور خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں بارہا یہ دیکھا کہ ہمارے گاؤں بستیوں میں دائی کی بیٹی کو بھی وہ حقیقی بیٹی کا مقام دیتا ہے۔ گاؤں کا نائی ہے، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کی بیٹی کو گاؤں والے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، لیکن الگ یہ ہے کہ آج جب کلمہ پڑھنے والے آمنہ کے لال کے اور گھر میں ماجائی بہن کو بھی بہن نہ سمجھے تو اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا۔ چلیں عنوان آپ رکھا میلاد مصطفیٰ، تو نبی پاک جو کائنات میں کچھ لے کر آئے تو جو امانت نبی لے کر آئے وہ سنبھالیں گے انشاءاللہ، اور نبی جو دے کر گئے وہ بھی سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ تو نبی لائے کیا وہ بتا دی، اور نبی دے کر گئے کیا پریشان میں ہوئی وہ میں نے بتا دی۔ وہ کیا ہے بھائی؟ نماز اور غلام، نماز اور غلام۔ جی مولوی صاحب بھائی کاروبار پر ٹھپ ہو گئے بھائی تو وظیفہ بتا دی ہوں بھائی سب سے بڑا وظیفہ پنجگانہ نماز ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ ہاں غلام کے معاملے میں نہیں، آپ کو ذاتی غلام ہو جو آپ کے ماتحت ہے، کھیت میں ہے یا دفتر میں ہے وہ آپ کا غلام ہے، اس کے ساتھ آسانی کریں گے تو اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ رب تعالیٰ تمام حضرات کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بچوں نے حفظ قرآن ناظرہ قرآن پڑھا رب تعالیٰ ان کو قرآن کا حافظ بنائے، اور جو حافظ بن جائے اللہ ان کو قرآن کا عالم بنائے۔ ناظرہ جن کے بچوں نے پڑھا تھوڑا ذرا کروائیں گے چلے بات اللہ مبارک فرمائے، آمین، اللہ مبارک۔ اب تھوڑی ہمت کر لیجئے، ان ناظرہ پڑھنے والوں کو حافظ بنا ہوگا کیا؟ آج جنرل باجوہ صاحب ہو، راحیل شریف صاحب ہو، عمران صاحب ہو، قیامت تک سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی، لیکن غریب قوم کا غریب سا معصوم سا حافظ قرآن وہ ہے جو قیامت کے میدان میں خود بھی جنتی بنے گا، جہنم سے نکال کے خاندان کے 10 کو جنتی پروانہ عطا کر دیا۔ اور اگر یہ حافظ عالم بن گیا تو پھر 10 کے بجائے 70 افراد کو جہنم سے نکال کے جنت کا مالک بنا دے۔ اور یہ ایسا پیکج ہے جو کائنات میں کسی کو عہدے پر پہنچ ہی ملتا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے بھائی۔ رب تعالیٰ تمام اللہ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرمائے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے، بالخصوص کرونا جیسی منحوس مرض سے اللہ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا